السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ گزشتہ 2 دنوں کے واقعات کے بعد یہ بات ہمیں تسلیم کر لینے چاہیے کہ ہم ایک غلام قوم ہے جو نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ ذہنی طور پر بھی غلام ہو چکے ہیں، اور نہ صرف غلام ہے بلکہ بڑی خوشی سے غلام ہونے پر بڑی خوشیاں بھی مناتے ہیں۔ اگر کوئی دیوانہ، کوئی پاگل اس غلامی سے نجات کی بات بھی کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کسی پاگل خانے لے جاؤ، اس لیے کیونکہ یہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے۔ یہاں پر کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، یعنی زمینی حقائق جن کے ساتھ آپ کو چلنا ہوگا۔ اگر اس طرح کی بات نہیں کرتے تو کوئی خوف دلاتا ہے کہ اگر امریکہ کے سامنے کھڑے ہونے کی بات کی تو آپ کی معیشت کا کیا بنے گا، یہ ملک بینکرپٹ ہو جائے گا۔ کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو امریکہ کو کتنی بڑی طاقت ہے، آپ اس کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یاد ہے امریکہ نے مشرف کو کیا کہا تھا کہ آپ کو سٹون ایج یعنی پتھر کے زمانے میں واپس لے جائیں گے اگر امریکہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اس قسم کی وجوہات دی جاتی ہیں حکومت کی جانب سے جب بھی امریکہ کے سامنے کھڑے ہونے کی بات کی جائے۔ تھوڑی عزت، تھوڑی غیرت، تھوڑی غداری یا خود مختاری کا ذکر کیا جائے، یعنی دبے الفاظ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسی تنخواہ پہ کام کریں جس تنخواہ پر کام کر رہے ہیں۔ جو حالات اس وقت موجود ہیں اس ملک میں، یہ حالات بدلنے والے نہیں ہیں، آپ کو ایسے ہی چلنا ہوگا۔ جان کیری کے دورے کے بعد اب امریکی کانگریس کے کچھ لوگوں نے خط لکھ کر ہلری کلنٹن کو کہا کہ پاکستان کی جو امداد ہے اس پر نظر ثانی کی جائے۔ دوسری طرف جان کیری پاکستان چھوڑ کے واپس گئے اور کہتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ جاننے کی بات یہ ہے کہ اندر خانہ وہ کون سی غلطیاں تھیں جو ہمارے حکمران جان کیری کے سامنے مان گئے۔ بہرحال سوال اب یہ ہے کہ اس امریکی تسلط سے آزادی کیسے حاصل کرنی ہے۔ یہ جو امریکی غلامی ہم نے اپنے گلے ڈال رکھی ہے، اس سے باہر نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ اس غلامی سے ہمیں باہر نکلنا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کل کراچی میں تھے۔ کراچی میں انہوں نے کہا کہ وہ تمام جج اور جرنیل جنہوں نے مشرف کا ساتھ دیا وہ ملک کے غدار ہیں، ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے۔ بڑی اچھی بات کی میاں نواز شریف صاحب نے، واقعی یہ جج اور جرنیل جتنے بھی ہیں ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے۔ بلکہ ہم نے تو بڑے نعرے مارے جب 2 جرنیل پارلیمنٹ کے سامنے جواب دے ہوئے، ہم نے کہا انہوں نے سرنڈر کر دیا، پاکستان کے پارلیمنٹ کے سامنے سرنڈر کر دیا، سپریم ہو گئی پارلیمنٹ سڈنلی ایک دن کے بعد۔ اب ساری پالیسیاں شاید پارلیمان اور سیاستدانوں کے ہاتھ میں آ جائیں گی، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آتا۔ اور میاں نواز شریف صاحب اتنی اچھی بات کرنے کے بعد پھر صرف ان تک محدود کیوں رہتے ہیں؟ سیاستدان اس سے باہر کیوں ہیں؟ پرویز مشرف صاحب کا ساتھ صرف ججوں اور جرنیلوں نے نہیں دیا تھا۔ بہرحال اگر ججوں کا ذکر کریں تو افتخار چودھری صاحب بھی ان ججوں میں شامل ہیں۔ جسٹس جاوید اقبال صاحب جو ان کی ساتھ والی کرسی میں بیٹھتے ہیں وہ بھی ان ججوں میں شامل ہیں جنہوں نے 3 سال دیے تھے پرویز مشرف کو اس ملک میں حکومت کے۔ ان کو اس سے فارغ کیسے کریں گے؟ جرنیل ہم سارے جانتے ہیں، جنرل محمود ہوں، جنرل عزیز ہوں، شاید این آر او کرانے والے جنرل کیانی صاحب بھی اس لسٹ میں شامل ہوں، لیکن لسٹیں بڑی لمبی بنے گی۔ لیکن پھر سیاستدان اس لسٹ سے باہر کیوں نہ پوچھیں مسلم لیگ کاف کو جس نے کہا تھا 10 مرتبہ اس کو وردی میں الیکٹ کریں گے صدر؟ کیوں نہ پوچھیں اس متحدہ قومی موومنٹ MQM سے جو ان کے ساتھ بیٹھی تھی؟ پھر صرف پرویز مشرف ہی کیوں؟ ذرا اور پیچھے چلے جائیں، جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کو خود جواب دینا ہوگا کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے سیاستدان کون سے تھے، جس میں میاں نواز شریف صاحب خود شامل تھے، ہمارے موجودہ وزیر اعظم صاحب اس کیبنٹ کا حصہ تھے۔ پھر صرف جنرل ضیاء الحق کیوں؟ تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں، جنرل یحییٰ خان بھی ہیں، جنرل ایوب خان بھی ہیں، دونوں کیبنٹس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی شامل تھے۔ یہ تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ سوال آج ہم نے یہ کرنا ہے کہ آگے چلنے کے لیے پیچھے ٹھیک کرنا ہوگا سب کچھ، یا پیچھے بھلا کے سب کچھ آگے کی طرف دیکھنا ہوگا کہ مستقبل ہمارا کس طرف جاتا ہے۔ بہرحال ان تمام چیزوں کا نتیجہ ایک ہی ہونا چاہیے ذہن میں پولیٹیشنز کے، اس ملک کے، کہ جس غلامی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں اس غلامی کی زندگی سے ہمیں جان کیسے چھڑانی ہے۔ یا پھر یہ فیصلہ کر لیں کہ جو چند ٹکے امریکہ ہمارے کشکول میں ڈال دیتا ہے ہماری منتوں ترلوں کے بعد، جیسے ہم ایک ہیروئن یا افیم کے وہ ایڈکٹس ہیں جو اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے، یا تو ہم نے ایسے زندگی گزارنے کا فیصلہ کرنا ہوگا، یا پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ آگے چلنے کا اور اس تسلط سے آزادی کا ہمارا راستہ کون سا ہے۔ یہ ہمارے پروگرام کا آج کا نقطہ۔ مہمانوں کا میں تعارف کرا دوں، شیخ وقاص اکرم صاحب وزیر مملکت ہیں لیبر مین پاور کے، بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا۔ حنیف عباسی صاحب ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون کے، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ آسمہ ارباب عالمگیر صاحب ہمارے ساتھ صاحبہ آ گئی ہیں، 1 منٹ میں اپنی کرسی پر بیٹھ جائیں گی، بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ سر میں شروع کہاں سے کروں؟ اپنے تسلط سے شروع کروں یا جج اور جرنیل سے شروع کروں؟ سر جہاں آپ کا دل کرے، ہم آپ کی اور عوام کی عدالت میں حاضر ہیں، جہاں سے آپ شروع کریں گے ہم جواب دے ہیں اور ہمیں جواب دینا چاہیے۔ یہ غلامی سے آزاد ہونا چاہتے ہیں امریکی؟ بالکل، میرے خیال میں ہر پاکستانی، ایک محب وطن ٹرو پاکستانی کی یہ خواہش بھی ہے اور یہ خواہش ہونی بھی چاہیے۔ غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے کہ ایسی ہر غلامی جو ہمیں ہمارے اندر کے غیرت کے جذبے کو مارتی ہے، وہ اس سے آزادی ہمارا حق ہے۔ اور میرے خیال میں اس ملک کے لیڈران کا کہ یہ ذمہ داری ہے
کہ قوم کو اس جذبے کے نہ مرنے کے لیے تقویت بخشی جائے. کیسے بخشیں گے عباسی صاحب یہ تقویت ساری جو ہم کہتے ہیں ہم غیرت مند قوم ہیں, جذباتی تو ہم بڑے ہیں, تھوڑی تھوڑی باتوں میں ہم باہر نکل آتے ہیں. دیکھیں دو چیزیں کاشف, پہلی بات تو یہ کہ یہ جو صرف امریکی غلامی سے نجات کی بات نہیں ہے, یعنی تمام غیر ملک کی جو امداد آپ لیتے ہو اور پھر اس کے عوض اپنے آپ کو ان کے ہاں گروی رکھتے ہو, اس کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا پوری میں دیکھیں, پوری دنیا کے اندر دیکھیں. آج آپ کی حکومت نے پنجاب کی جب لسٹیں منگائیں تو انہوں نے کہا بیوروکریٹس نے بھائی جان اس کے بغیر کیا کریں گے. وہ جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اس وقت بھی سینکشنز لگی تھیں, اس وقت بھی بیوروکریٹس نے لسٹیں منگوائی تھیں, اس وقت بھی یہ صورتحال ہوئی تھی کہ کیا کریں. باں تو ہونی ہے, یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ پھر اسی طرح بیٹھ کے مسکراتے رہیں گے. کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, اور یہ ان حالات سے آپ کو گزرنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ سینکشنز لگی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جو تھی وہ بڑے آرام کے ساتھ حکومت کر رہے تھے. اور عوامی ریاکشن سن عوام کا ریاکشن بتانے جا رہے ہیں. جی عوام کیا کہتے ہیں. میرے لیے بڑے قابل احترام ہے اور میرے بڑے بھی ہیں. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا نعیف عباسی صاحب کو کہ جب وہ دھماکہ ہوا اور وہ بہت اچھا ہوا, پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا قدم تھا, پاکستانی کی غیرت اور قوت کے اندر ایک اضافہ تھا. لیٹس آلسو ٹاک اباؤٹ لوگوں کے کیا معاملات تھے. پہلے دن ٹی وی پہ ہم نے پی ٹی وی تھا اس وقت, باقی چینلز نہیں ہوتے تھے, ہم نے دیکھا کہ مٹھائیاں بٹ رہی ہیں, لاہور والے جو ہیں وہ پسٹل کے فائر کر رہے ہیں اور خوشی ہے. 3 دن بعد کاشف جو پیاز تھا وہ کچھ 40 کے 30 روپے سے 100 روپے کلو ہو گیا, جیسے ہی سینکشنز اور انڈیا سے امپورٹ اور فلانا اور ٹمکانا, صرف پیاز ٹماٹر. وین اٹ جمپڈ تو اسی قوم نے حکومت وقت کو کھڑے ہو کے اسی عوام نے گالیاں بھی نکالی. زیادہ دن نہیں, میں 3 دن کی بات کر رہا ہوں. ٹیک آؤٹ دی نیوز پیپرز اس وقت کے 3 دن بعد کے, انہی اخباروں میں 3 دن پہلے یہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیرت کو چھوڑیں, پیاز ٹماٹر کی فکر نہیں کرنا. ایک دیکھیں پلیز, اب آپ مجھے تھوڑا سا ایک موقع دے دیں. نہیں, ہم یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز ٹویسٹ کریں اور عوام کو. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں کے لیڈر کاشف بھائی, ہم بھی پاکستانی ہیں نا, یہاں کے لیڈر مجبور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس لیے ہوتے ہیں کہ جس قوم کی غیرت, اہمیت اور آزادی کے لیے ہم لڑتے, اور پارلیمنٹ میں ویدر وی مین اٹ اور ناٹ لمبی لمبی بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں, آخر وہی لوگ ہمیں حلقوں میں کمزور کر دیتے ہیں اور اس قسم کی کمزور ایکشن لینے پہ مجبور کرتے ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ میاں صاحب کو بھی اس وقت پریشانی ہوئی ہوگی کہ جن کے لیے میں نے کھڑے ہو کے اپنا اقتدار بھی داؤ پہ لگا کے یہ کچھ کیا, یار 3 دن نہیں گزرے میرے ساتھ یہ کرتے ہیں. سو ہمیں بحیثیت قوم یہ سب ذہن میں رکھنا ہوگا, صرف بحیثیت قوم, یہ صرف نہیں چند ایم این ایز نہیں, آئی ایم سوری, صرف چند ایم این ایز نہیں, قوم لوگ عوام جن کے ہم نمائندے ہیں وہ بھی ہم پہ رحم کریں اور ہمیں غیرت مند ہونے دیں ذرا. میں کاشف جو بات کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں. پہلے تو یہ تصور ذہن میں لے کے آئیں کہ وہ دور گیا کہ آپ نعرہ لگا رہے ہوں کہ فلاں کے ملک کے اوپر ہم جھنڈا لہرانے آ رہے ہیں. آج دنیا میں جھنڈا کیسے لہرایا جاتا ہے, ایک ملک کا دوسرے ملک کے اوپر. وہ آپ چین کی مثال لے لیں, وہ آپ ترکی کی مثال لے لیں, آپ ملیشیا کی مثال لے لیں کہ اکانومی کے اوپر انہوں نے فوکس کیا. اور آج دیکھیں, آج ترکی یورپی یونین میں جانا چاہتا ہے. کاش میری بات سنو, جانا چاہتا ہے, لیکن ہر سال ایک نئی شرط رکھ دی جاتی ہے. وہ شرط کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے پورا کرنے کے لیے. گریکس نہیں گھسنے دے رہے. لیکن یاد رکھنا کاشف, آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہہ رہا ہوں, جس کمٹمنٹ کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے اس نے ایک دن شامل ہو جانا ہے. ججوں اور جرنیلوں کو کٹہرے میں لانے سے یہ سب ہو جائے گا. میری بات سن. مگر ٹرکی کی بات اگر کرتے ہیں تو یہ بھی بتائیں کہ ٹرکی کی فوج میں مسلمان ملک ہے, کسی کو داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے, کسی عورت کو پردہ رکھنے کی. آپ کو یہاں مولویوں سے پڑتا ہے سڑکوں کے اوپر, آپ کو مسجدوں میں فتووں کے جواب دینے پڑتے ہیں, پھر آپ کو حکومت. آپ وہ ماڈل ہمارے سامنے وقاص صاحب کہہ رہے ہیں, جو تو وقاص صاحب کہہ رہے ہیں, پھر تو میرے ایک تھوڑا سا وہ ماڈل ہمارے اور پاکستانی عوام کے سامنے رکھیں جو پاکستان پہ اپلیکیبل ہو سکتا ہو. تو پھر پاکستان یورپ کی کہانی نا سگاڑیاں کٹوا دیں. ابھی نہیں, میں آپ کو تو یہ اپلیکیبل نہیں ہے نا. ابھی انہوں نے کہا کہ ہم نے داڑیاں سینکشن لگی, ٹھہرے وقاص, انہوں نے کہا سینکشن لگی, پیاز اتنا مہنگا ہو گیا. آپ نے 3 سال میں کون سا اپنا سینکشنز لگی آپ کے اوپر کہ آپ نے پیٹرول 100 روپے لیٹر کر دیے, بتائیں نا. کون سی سینکشن لگی ہے کہ آپ نے انرجی کرائسس ابھی تک دور نہیں کی ہے. کون سی سینکشنز لگی ہیں آپ کے اوپر, کون سی سینکشنز لگی ہیں آپ کے اوپر. ایک سیکنڈ, میری آج آپ کو وقاصت ٹھہرے نا, بات تو کر, برداشت تو کریں. انٹرنیشنل مارکیٹ ہے نا, میں تو جواب دینا, آپ نے سوال کیا, میری بات ابھی سن لیں. آپ سینکشنز کے بغیر پوری قوم کو بے روزگاری کی طرف لے کے جا رہے ہیں.
آپ اندھیروں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ وہ جو سٹون ایج بغیر بمباری کے آپ کو سٹون ایج کی طرف آپ جا رہے ہیں کہ لوگ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور آپ سر اس کا فیصلہ آپ ہی نے جواب دینا ہے. آج آپ حکومت میں بیٹھے ہیں, آج آپ تینوں, میرے بھائی وسیم صاحب بھی, آپ بھی اور میری بہن بھی, تینوں حکومت میں بیٹھے ہیں. یہ آپ لوگوں کا کام ہے. میں تو اپوزیشن میں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں نمائندگی سیاست نہ کریں, لیکن غیرت, قومی خودداری. مجھے یہ بتائیے کہ مجھے ایسی بات بیانات سے ایسا لگتا ہے کہ معیشت زیادہ اہم ہے. کاشف بھائی, معیشت جو ہے نا, کا کیا آنی جانی چیز نہیں, ایک غیرت مند آدمی بھی معیشت کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے. اور جب آپ غیرت کے ساتھ معیشت کی بہتری کی طرف آئیں گے تو شاید آپ کنٹینٹ ہوں گے, شاید آپ اپنے آپ میں اچھا محسوس کریں گے, اور وہ پرو پروگریس اور پرو ڈیولپمنٹ ہوگا. آپ ان دونوں چیزوں کو علیحدہ نہیں کر سکتے. معیشت, روٹی پانی ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ ہم نے زندہ رہنا ہے. غیرت کیونکہ ہم نے اپنے اندر کے انسان کو مرنے نہیں دینا ہے. وہ چیز ہے جس نے ہندوستان جیسے ڈبل سائز کے دشمن کے سامنے آج تک ہمیں کھڑا رہنے پہ مجبور کیا ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس وقت کیونکہ ہم حکومت میں ہیں اور حکومت جو ہے اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے, یا ہم پاکستانی نہیں ہیں, تو حکومتیں آنی جانی چیز ہے, مگر پہلے ہم پاکستانی ہیں, بعد میں ہم کچھ اور ہیں. اور غیرت کا نہ ہم دامن چھوڑنا چاہتے ہیں, نہ چھوڑنے والوں کو پسند کرتے ہیں, مگر ہم غیرت کے نام پہ سیاست کو بھی پسند نہیں کرتے. غیرت کے نام پہ جو گراؤنڈ ریالٹی, آسما بھی, میں اس سے پہلے کہ کراچی جاؤں, غیرت کے نام پہ جو ہمیں کہا جاتا ہے گراؤنڈ ریالٹیز, معیشت, اکانومی کا کیا بنے گا, یہ ہم آپ قراردادیں لے آتے ہیں, کیری کے سامنے ہم بیٹھ بھی جاتے ہیں, پھر کیری وہاں جا کے کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا. کون سی غلطیوں کا اعتراف کیا فضول آدمی اگر یہ کہتا ہے تو یہ آپ کو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرے خیال میں یہ کیری صاحب نے آپ کو کوئی اسپیشلی بتایا ہوگا. امریکہ میں کہا, میں کبھی اخباریں پڑھ لیا کریں, اخبار پڑھ لیا کریں. امریکہ پہ بول سکتی ہوں کہ فیکٹ پہ بات کریں, تو میں فیکٹ پہ بات کریں. امریکہ جاتے ہی اس نے پریس کانفرنس کی ہے سر, امریکہ جاتے ہی پریس کانفرنس. اگر آپ مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں یا کہتے ہیں, اگر آپ کہیں کہ سورج نکلتا ہی نہیں ہے تو میں کیا کہوں گا. ایسے نہیں ہوتا کاشف صاحب, میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک سٹیٹڈ فیکٹ ہے کہ پاکستان آج بہت مشکلات میں گھیرا ہوا ہے, اور جس سینکشنز کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے دور حکومت میں, اس وقت دہشت گردی کے یہ سچویشن پاکستان میں نہیں ہے. آج ساری دنیا کی نظر پاکستان کے اوپر ہے. They want to declare Pakistan as a terrorist state. دیکھیں ان دو چیزوں میں, اس وقت کے سینکشنز میں اور ان سینکشنز میں, کاشف صاحب ہمیں کیا فائدہ ہوا, $64 بلین کا نقصان, 40,000 بندے مروا دیے, اور ہم ابھی بھی دہشت گرد. اگر مجھے بات کرنے کا موقع نہیں, I don't mind sitting like that. دیکھیں دو فرق ہے, آپ ان فرقوں کو سمجھے. پاکستان آج کن حالات میں ہے, اور اس وقت سینکشنز کی جو یہ بات کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کی, کیونکہ بہت کریڈیٹیبل وہ چیز تھی, لیکن آج اس حالات میں اور اس میں بہت فرق ہے. پاکستان کو دھکیلا گیا ہے ان حالات میں, پاکستان کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا. اور جان کیری صاحب جب آئے تھے تو جو سٹانس گورنمنٹ نے دکھایا ہے نا, اور جو آپ کی حکومت نے اور ملٹری نے دکھایا ہے, یہ آپ کے سامنے سٹینڈ پڑا ہوا ہے, اس کا پکچر بھی پیش کر لیں. یہ اس کے اندر میں کاشف میں بتاتا ہوں, یہ جو سٹینڈ کا ذکر یہ ہوا ہے کہ جان کیری نے بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستانی حکومت نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے. اور یہ میری بات سنیں, اس کے اندر کسی جگہ حکومت کی طرف سے یہ نہیں آیا کہ یہ حکومت نے مشترکہ اعلامیہ کے اندر یہ بات کہی ہو کہ آپ نے ڈرونز اٹیک بند کرنے ہیں. اور اسی وقت جب جان کیری بیٹھا ہوا تھا, جان کیری بیٹھا ہوا تھا, اس ملک کی حدوں کو 2 مرتبہ پھر پامال کیا گیا, 2 ڈرون اٹیک, اور پھر نیٹو کے ہیلی کاپٹر کی پھر خلاف ورزی. کہاں سوئے ہوئے ہیں, کس نے کرنا ہے, مجھے بتائیں یار, یہ بتائیں. چلے اس کا جواب دے دیں. دیکھیں عباسی صاحب اگر اپنے پوائنٹ آف ویو پہ بولیں, میری ذات کا نہیں ہے, کسی کی ذات کا بھی نہیں ہے. احترام ہے, یہ قوم کے لیے بات ہمیں کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے. ابھی وکاس بھائی نے کہا, میں کہتا ہوں کیوں نہیں, سب پاکستانی ہیں, ہم تقسیم کرنے والے لوگ زیادہ پاکستانی ہیں. میں ہوں جی, میں بالکل چلے, کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں آپ کو پوچھ رہا ہوں قوم کے سامنے آپ جواب دیں. میں ابھی جواب دے نہیں ہوں, جب میں جواب دوں گا پھر میں جواب دوں گا. ابھی آپ نے جواب دینا ہے کہ جان کیری کو آپ نے کیا کہا. آپ نے وہ کہا جو ریزولوشن میں تھا, کاشف نے یہ پوچھ لینا, جو ریزولوشن مشترکہ پاس ہوئی, کیا وہ جان کیری کو انہوں نے کہا؟ وہ بس یہ سوال ہے. جی فرمائیے. اگر مجھے کوئی جواب دینا دے, یہ خود سوال اور خود جواب کا ڈیبیٹ جو آپ نے شروع کیا ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک ریزن ٹو اینی لاجک. دیکھیں یہ ویسٹرن میڈیا بھی ایک چیز ہے, ہر ملک اپنے فوائد اور مقاصد, دے ہیو دا رائٹ, ان